علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت سید امین القادری کا بیان رہے گا کہ ہمیں قسم کھانی چاہیے یا نہیں کھانی چاہیے، چاہے وہ ایک جھوٹی قسم ہو چاہے وہ سچی قسم ہو، کیا یہ قسم کھانا جائز ہے یا نہیں؟ تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ اگر بندہ سچی قسم کھائے، آج کل قسموں کا رواج بہت، لوگ بات بات پر کہتے قسم سے یار ایسا ہو گیا، قسم سے یار ایسا ہو گیا، قسم سے ایسا ہو گیا، بلکہ اب تو یہ ایک فیشن بھی بنا ہے۔ اسلام نے جہاں کام چل جاتا ہے وہاں بھی سچی قسم کھانے سے منع فرمایا ہے۔ ہو سکے تو سچی قسم بھی مت کھایا کرو، اس لیے کہ بات بات پر قسم کھانے کی وجہ سے اللہ روزی میں تنگی پیدا کرتا ہے، رزق تنگ کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ یہ کس کی بات ہے؟ سچی قسم کھانے کی، یعنی قسم کھانے کا آدمی عادی بن جائے نہیں۔ زندگی میں قسم وہاں کھانے کا حکم ہے آپ کی عزت کو خطرہ ہو اور اب کوئی سبیل نہیں ہو تو اس پہ قسم کھائی جائے عزت بچانے کے لیے۔ آپ کے مال کو خطرہ ہو کہ اب کوئی سبیل نہیں ہے مال بچانے کی، اور یہ لگتا ہے کہ بھئی قسم کھائیں گے تو مال بچ جائے گا۔ اسی طرح آپ کی جان کو خطرہ ہو کہ اگر قسم نہیں کھائیں گے تو جان چلی جائے گی، یا اسی طرح کسی اور مومن کے، مسلمان کے مال کو، جان کو، عزت و آبرو کو خطرہ ہو کہ وہاں قسم کے بغیر کام نہیں چلے گا، تو سچی قسم کھانے کی اجازت ہے اس موقع پر۔ بات بات پہ قسم اسلام میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کا فرمان ہے کہ تم اپنی قسموں کا نشانہ اللہ کو نہ بناؤ، اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ مت بنانا۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ بات بات پر قسم کھانے کو ناپسند کرتا ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جھوٹا ہے، کسی بھی جھوٹے کو پہچاننا آسان ہے کہ جو بات بات میں قسم کھائے، سمجھ لینا کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اس لیے کہ جھوٹے کی علامت ہے کہ وہ بات بات میں قسم کھائے گا۔ ہاں اگر قسم کھانا ہے دین پر، ایمان پر، قرآن پر، اسلام کی باتوں پر، بلا جھجک قسم کھا سکتے ہو، اس لیے کہ اس سے سچی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اللہ کی بات کرتے تھے تو بار بار فرماتے تھے قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، قسم وحدہ لا شریک کی، قسم رب العزت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ دین کے معاملے میں ہے، دنیا کے معاملے میں اللہ رب العزت کو قسموں کا نشانہ مت بناؤ، تو سچی قسم بھی مت کھاؤ۔ عام طور پر لوگ سودا بیچتے ہوئے، تجارت کرتے ہوئے قسم کھاتے ہیں، میں روزی پر بیٹھا ہوں اللہ کی قسم، میں فلاں پر بیٹھا ہوں، کھانے پر بیٹھا ہوں اللہ کی قسم، دسترخوان پہ بیٹھا ہوں، یہ سب لوگ قسمیں کھاتے ہیں۔ روزی تنگ ہوتی، روزی سمٹ جاتی قسم کھانے کی نحوست سے۔ یہ سچی قسم جو بار بار کھائے اس کو بھی ناپسند کیا گیا، اس لیے کہ بار بار کسی چیز کے کرنے سے اس چیز کا اعتبار اٹھ جاتا ہے، اور قسم اس شان کی چیز ہے، قسم وہ شان کی چیز ہے۔ قسم مومن کے لیے، ایمان والوں کے لیے، کہ قسم کا اعتبار یہ ہے کہ مومن کہہ دے کہ اللہ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا، تو دوسرے مسلمانوں پر لازم آ جاتا ہے کہ اس کی بات پر اعتبار کر لے۔ اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو پھر وہ اس کا خمیازہ بھگتے گا۔ جھوٹی قسم کا خمیازہ کیا ہے؟ اب ذرا یہاں دل کے کانوں سے دل تھام کر حدیث کی طرف آئیں کہ جھوٹی قسم کا خمیازہ کیا ہے۔ لوگوں کو کچھ رہ نہیں گیا، میرا کلیجہ کانپتا ہے جب میں وہ احادیث کو دیکھتا ہوں، ان پر نظر پڑتی ہے تو میرا کلیجہ کانپتا ہے۔ نہ اللہ کا خوف ہے، نہ قرآن کی تعلیمات کا خیال ہے،
نہ احادیث کی تعلیمات کا خیال ہے. آدمی قسم کیوں کھاتا ہے؟ جھوٹی قسمیں بھی مفاد کے لیے، فائدے کے لیے، ہے نا. میرا سودا بک جائے، میری بات پر لوگ اعتبار کر لے، جھوٹ ہونے کے بعد بھی لوگ مجھ پہ اعتبار کر لے. ان لوگوں کو ذرا چاہیے، آپ سودا کیوں بیچ رہے ہو جھوٹ بول کر؟ تجارت کیوں کر رہے ہو جھوٹ بول کر؟ پیسہ کیوں کما رہے ہو جھوٹی قسمیں کھا کر؟ یہی نا کہ چند دنوں کے لیے آپ کو آرام مل جائے، آپ کے بال بچوں کو آرام مل جائے، آپ کے گھر میں مال کا فائدہ ہو جائے. آؤ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ کبھی جھوٹی قسم مت کھانا. اے ابو ہریرہ کبھی جھوٹی قسم مت کھانا، اس لیے کہ جو شخص بھی اللہ کی جھوٹی قسم کھاتا ہے اللہ اس پہ بھی لعنت کرتا ہے اور قیامت تک اس کی تمام نسلوں پہ لعنت کر دیتا ہے. اس کی ہر نسل پریشان رہے گی ہر دور میں، اس کی ہر نسل پریشان رہے گی ہر دور میں. جس نے اللہ کی جھوٹی قسم کھائی ہے اس کی تمام نسل پریشان رہے گی اس ایک جھوٹی قسم کی نحوست سے. آپ مجھے بتائیں، مسلمانوں کو خیال ہی نہیں رسول اللہ کی حدیث کا، بلکہ سنتے نہیں، پڑھتے نہیں، دین سیکھتے نہیں، قسمیں کھائے جا رہے ہیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یار ہم بہت کما رہے ہیں پھر بھی پریشان ہیں، ہم بہت محنت کر رہے ہیں پھر بھی پریشان ہیں، تو باپ داداؤں میں اوپر کوئی ایک جھوٹی قسم کھا لے تو اس کی پوری نسل پر اللہ لعنت کرے، پوری نسل پر. تو جہاں پر کوئی احساس ہی نہ ہو، خیال ہی نہ ہو، ہاں مگر یہ کہ جو توبہ کر لے، اس لیے کہ توبہ کی برکت سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے. بلکہ جھوٹی قسم کھانے والوں پر اللہ اتنا ناراض ہے کہ ایک دن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا، حالانکہ نبی ایسا کام نہیں کرتا، لیکن اپنے محبوبوں کو مخاطب کر کے دوسروں کو پیغام دینا مقصود ہوتا ہے، دوسروں کو آگاہ کرنا مقصود ہوتا ہے. ایک دن اللہ نے کہا، اے موسیٰ کبھی میرے نام کی جھوٹی قسم مت کھانا، اگر تو نے بھی میری جھوٹی قسم کھائی تو میں تیری زبان کو جلا کے راکھ کر دوں گا. یہ نبی سے تیور ہے. حالانکہ نہ نبی کبھی جھوٹ بولتا ہے، نہ کبھی نبی جھوٹی قسم کھاتا ہے، نبی سے یہ چیزیں محال ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے. لیکن محبوب کو مخاطب کر کے دوسروں کو پیغام دینا ہے کہ دیکھو جب انبیاء کے لیے اتنا سخت تیور ہے تو تمہارا انجام کیا ہوگا. اس لیے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹی قسم، حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے فرمایا جھوٹی قسم نہ کھانا. پھر اس کے بعد کہا اگر قسم کھاؤ تو پھر اس قسم کو نبھاؤ. اگر قسم کھا لی ہے تو اس قسم کو نبھانا آپ پر واجب ہو گیا ہے. جس سے مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے آپ کی زبان سے نکل گیا کہ اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، تو اس کے بعد پھر وہ قسم آپ کو نبھانی پڑے گی، آپ وہ کام نہیں کر سکتے. اگر آپ نے وہ کام کیا تو قسم ٹوٹ جائے گی. اب قسم توڑو گے تو گنہگار بھی ہوں گے. پھر قسم کے توڑنے کا کفارہ ہے. قسم کے توڑنے کا، اگر ٹوٹ گئی قسم تو پھر اس کا جرمانہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا پیٹ بھر کھلانا پڑے گا. جو 10 غریب ہیں ان کو 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کھلانا ہے. یہ نہیں کر سکتے تو ایک لباس، ایک ڈریس جو ہے کسی غریب کو دینا پڑے گا. اور وہ بھی نہیں کر سکتے تو 3 دن مسلسل آپ کو روزہ رکھنا ہے. یہ قسم کا کفارہ ہے. آپ مجھے بتائیں، میں یہاں یہ عنوان لے کر اس لیے بیٹھا ہوں کہ جلدی سے یہ عنوان ہم لوگ چھیڑتے نہیں ہیں، لیکن قوم اب اس کی طرف جا رہی ہے، ڈوب گئی ہے. گھر کے چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں لوگ قسم کھاتے ہیں. بلکہ اگر 100 روپے کی چپل نہیں بک رہی ہے نا تو اس کو بیچنے کے لیے لوگ قسم کھاتے ہیں. 100 روپے کے لیے چپل تو 100 روپے کی بیچ رہا ہے، اس میں کمانا اس نے کتنا ہے، 10-20 روپیہ کمانا، اس کے لیے بھی وہ قسم کھاتا ہے. یعنی سوچیں
آج جو پوری دنیا کے اندر یہ ہنگامہ ہو رہا ہے نا کہ مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، مسلمان رسوا ہو رہا ہے، مسلمان تنگ دست ہو رہا ہے، مسلمان تباہ ہو رہا ہے، مسلمان برباد ہو رہا ہے، وہ مسلمانوں کے کرتوت تو دیکھو ذرا، کہ وہ 10-20 روپے کے لیے، بلکہ وہ تو چپل کی بات ہے، سبزی فروش بھی سبزی بیچتے وقت قسم کھاتا ہے۔ اب سبزی میں اس نے منافع کمانا کتنا ہے کہ 10 روپے کا تو اس کا سودا بک رہا ہے، اس میں اس نے کمانا کتنا ہے، اس کے لیے بھی وہ اللہ کی قسم کھا رہا ہے۔ جبکہ قسم کے لیے اینڈ یہ ہے، یا جان کو خطرہ ہو، یا مال کو خطرہ ہو، یا عزت و آبرو کو خطرہ ہو، اس وقت قسم کھانے کا، وہ بھی سچی قسم کھانے کا حکم ہے۔ جھوٹی قسم کے لیے آیا کہ پوری نسل پہ اللہ لعنت کرے گا، یہ احساس ہی نہیں رہا۔ بلکہ کچھ لوگوں کو تو حیرت ہو رہی ہوگی کہ یہ بھی قسم کے لیے آیا ہے۔ قسم کے لیے حدیث میں یہ بھی ہے، وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی حدیث اٹھائی نہیں، حدیث مبارکہ وہ کبھی پڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ تو ناظرین اگر بیان اچھا لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قسم کھانے سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل ذکر رسول کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے، جس سے آپ کو ہمارے نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔